جی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے مرزا صاحب کی لکھی ہوئی ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 71 جی ٹھیک اور ہے اس جی میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے جی اچھا جی اور جو دوسری ہے میرا ایک تو یہ سوال بنتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہوئی ہیں وہ ہمیشہ متقی پرہیزگار لوگ ہوئے ہیں جی اور کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس جو ہے ان ام الخبائث چیزیں جو ہوتی ہیں جیسے سور کھانا ہو یا شراب پینی ہو ان چیزوں میں پڑا ہو جی اور دوسرا جو میرا سوال ہے وہ بھی روحانی خزائن جلد نمبر 11 ہے صفحہ نمبر 291 جی یہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی لکھی ہوئی ہے جی اور اس میں آپ نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کنجریاں رکھی ہوئی تھیں اچھا جی ٹھیک ہے جی علی صاحب بہت بہت شکریہ اگرچہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف مواقع پہ اس پہ بڑی تفصیل سے بات ہم کر چکے ہیں لیکن چونکہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں ایک گزارش سے پہلے کہ میں مبشر کالم صاحب کو یہ سوال پیش کروں وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کسی نے اعتراضات انڈر لائن کر کے آپ کو دیے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پورے متن کو پڑھیں آپ کو جواب خود بخود مل جائے گا لیکن چونکہ آپ نے ابھی یہ اعتراض یہاں پہ پیش کیا ہے ہمارے ناظرین تک بھی پہنچا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اس قسم کے نعوذ باللہ کلمات استعمال کیے گئے ہیں میں مبشر کالم صاحب سے درخواست کروں گا کہ یہ اس کی حقیقت آپ دیکھیں علی بھائی اگر حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی توہین کے مرتکب ہوتے اور ان کو برا سمجھتے تو کبھی اس بات کا دعویٰ نہ کرتے کہ خدا تعالیٰ نے میرا روحانی نام عیسیٰ رکھا ہے جس کو انسان برا سمجھے اس کا نام اپنے نام پہ چسپاں نہیں کیا کرتا دیکھیں ایک مسلمان فرعون کو برا سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں اپنا نام فرعون رکھوں یا اپنے بچے کا نام فرعون رکھوں میں اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھوں تو جب کوئی شخص اپنا یا اپنے بچے کا کوئی نام رکھتا ہے تو اسی وجود پہ نام رکھتا ہے جس وجود کے ساتھ اس کو محبت ہو عقیدت ہو اس کا احترام اس کے دل میں پایا جائے دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ نے روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 کا حوالہ دیا معلوم ہوتا ہے وہ آپ نے کتاب خود نہیں پڑھی صرف اس کے اقتباسات پڑھے جس حاشیے سے آپ نے وہ عبارت پکڑی ہے اس حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ پادری فتح مسیح نے مجھے خط بھیجا اور اس خط میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زانی قرار دیا آپ پہ بڑے گندے اعتراضات کیے تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ تو ہماری غلط روایات کو بنیاد بنا کر اعتراض کر رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس انجیل کو آپ خدا کا کلام سمجھتے ہیں اس انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھا ہے تو یہ باتیں جو انجیل میں لکھی تھیں وہ آپ نے اس حاشیے میں بیان کی جس کا آپ نے حوالہ دیا روحانی خزائن جلد نمبر 11 کے حوالے سے اب اس بات پہ غور کریں کہ اگر حضرت مرزا صاحب انجیل کی باتیں عیسائیوں کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا عیسائی کے سامنے یہ بات قابل غور آئے گی کہ اگر میں نے انجیل کو خدا کا کلام سمجھنا ہے تو پھر وہ مسیح جس کے بارے میں انجیل میں ایسی نامناسب باتیں لکھی ہیں اس مسیح کی سچائی کا انکار کرنا پڑے گا اور اگر میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا سچا اور برگزیدہ تسلیم کرنا ہے تو پھر وہ انجیل جس انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسی ناروا باتیں لکھی ہیں اس انجیل کا انکار کرنا پڑے گا اب ہر مسیحی کے دل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے وہ محبت اور وابستگی اسے یہ بات سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ جس انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسی ناروا باتیں لکھی ہیں میں اس کا انکار کروں اور اس خدا کی کتاب قرآن پاک کی طرف جھکوں جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کی عزت و احترام کی باتیں لکھی ہیں تو یہ انداز ہے جو حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اختیار کیا تاکہ مسیحی ان اعتراضات کے نتیجے میں اپنے عقائد پہ غور کریں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہندوستان میں پادریوں کی روش سی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے کی اس روش پہ ایک بند باندھ گیا کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر ہم مسلمانوں کے ناقابل قبول روایات کی بنیاد پہ اعتراض کریں گے گندی زبان استعمال کریں گے تو ہماری روایات نہیں ناقابل قبول بیانات نہیں بلکہ انجیل جس کو ہم مقدس کلام سمجھتے ہیں اس کی بنا پہ اگلا ہمیں یہ باتیں بتائے گا تو یہ انداز ہے بات یہ ہے کہ اس کو ایک اور انداز سے علم کلام میں کہتے ہیں الزامی جواب دینا کہ اگلے کے عقائد کو اگلے کے مسلمات کو سامنے رکھ کے اس کے اعتراض کے جواب میں پیش کیا جاتا ہے میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں ایک مسلمان سفیر روم کے دربار میں گیا بادشاہ سے ملنا تھا ابھی بادشاہ کے آنے میں دیر تھی
تو جو درباری تھے پادری وہ اس مسلمان سفیر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگ گئے۔ ایک درباری نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کے نبی کی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا، اور الزام لگانے والے بھی آپ کی قوم کے اپنے ہی افراد تھے، آخر کوئی بات تو ہوگی اسی لیے الزام لگا نا، ورنہ تو الزام نہیں لگنا تھا۔ اس مسلمان سفیر نے اس کو جواب یہ دیا پادری کو کہ ہاں دنیا میں 2 عورتوں پہ بدکاری کے الزام لگے تھے، اور دونوں پہ الزام لگانے والے ان کی اپنی ہی قوم کے افراد تھے، لیکن الزام کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک عورت پہ الزام لگا اور ہوا کچھ نہیں، دوسری عورت پہ بدکاری کا الزام لگا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ جب اس سفیر نے یہ جواب دیا اس کے بعد کسی پادری نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ دہلی کا واقعہ ہے، ایک انگریز کمشنر نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی سے کہا کہ جی آپ اپنے دین کے عالم ہیں، میں بھی اپنے مسیحی مذہب کے کسی عالم کو بلاتا ہوں، آپ سے گفتگو کریں، ہمیں پتہ لگے کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کمشنر نے اپنے دربار میں ایک پادری کو بلایا۔ اس پادری نے سوال کیا کہ شاہ صاحب کیا آپ کے نبی خدا کو بہت پیارے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا ہاں ہمارے نبی خدا کو بہت پیارے تھے۔ تو اس پادری نے کہا کہ کیا آپ کے نبی کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی؟ کہ ہاں ہمارے نبی کی دعائیں بھی قبول ہوتی تھی۔ اس پادری نے کہا کہ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، جب آپ کے نبی کے نواسے کو کربلا میں یزیدی قتل کر رہے تھے تو آپ کے نبی کو یہ واقعہ دیکھ کر دکھ نہیں ہوا؟ کہ ہوا تھا۔ تو پھر آپ کے نبی نے خدا کی بارگاہ میں بچانے کی دعا نہیں کی؟ تو شاہ صاحب نے جواب دیا دعا کی تھی، مگر پتہ ہے آگے سے خدا نے جواب کیا دیا؟ اس نے پوچھا کیا جواب دیا؟ شاہ صاحب کہنے لگے کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی میدان کربلا میں حفاظت کے لیے دعا کی تو خدا نے جواب دیا او نبی چپ کر، یہ دنیا والے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے تو میرے اکلوتے بیٹے کو سلیب پہ لٹکا کے مار دیا، میں اس کو بچا نہیں سکا، تیرے نواسے کو کیسے بچاؤں؟ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو اس کے جواب پہ پادری نے تیسرا اعتراض کوئی نہیں کیا۔ تو یہ الزامی انداز بیان ہوتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اختیار کیا۔ جی بہت بہت شکریہ مبشر کالم صاحب، جزاک اللہ۔